سب سے پہلی بات جو ہمیں سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ کافر بھی پاکستان کے قیام کو ریاست مدینہ ثانی کہتے ہیں، اور یہ اس امر کی طرف اشارہ ہے جس کا آپ نے بھی فاروق صاحب نے بھی، مفتی صاحب نے بھی ذکر کیا ہے۔ اب یہ کمپوزیشن کیا ہے؟ حضرت علامہ کا بڑا معروف مصرع ہے، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اس ضمن میں ہمیں پاکستان کی کمپوزیشن کو دیکھنا چاہیے اور لینڈ کی اہمیت کیا ہے۔ اسلام میں غلامی کے آداب نہیں سکھائے گئے، یہ آزادی سے رہنا سکھاتے ہیں اور مظلوموں کو، محکوموں کو، غلاموں کو آزاد کرنے کا درس دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مگر جہاں تک اس خطے کا تعلق ہے، ہندوستان بھی ہمارا ہی وطن تھا، ہم نے وہاں سے ہجرت کی، وہ ہجرت کے اسباب کیا تھے؟ نشان وہاں موجود ہیں، کوئی شک نہیں۔ آج بھی یعنی میری والدہ 7-8 بھائیوں کی اکیلی بہن تھیں، اور انہیں اپنے بھائیوں سے بھی محبت تھی، زمین سے بھی محبت تھی۔ ایک بار مجھے لے گئیں فلاودے کے پاس، یعنی جہاں پھلت حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا جائے پیدائش ہے اس کے پاس فلاودہ ہے، میرٹھ کے پاس۔ وہ مجھے بس سے اتری ہیں، گلی میں انٹر ہوئی ہیں، سب نے شور مچانا شروع کر دیا کہ حافظ جی کی بہن آ گئی، حافظ صاحب کی بہن آ گئی، حافظ صاحب کی بہن آ گئی۔ یہ وہ محبت ہے، مگر میری والدہ نے لوٹ کے کبھی نہیں دیکھا۔ میری والدہ عام طور پر، میں کافی اکیلا رہا والدین کے ساتھ، تو تہجد اور فجر کے وقت وہ میرے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتی تھی، ہم ایک کپ چائے بناتے تھے، وہ پیتے تھے۔ تو یعنی جس وقت ہمارا کمانڈو صدر بنا تو ٹی وی پہ شکل دیکھی، اس کے کچھ دن بعد، چند دنوں بعد ہی والدہ کہنے لگیں کہ میں ایک خواب دیکھ رہی ہوں کہ پوری دنیا متحد ہو کر پاکستان پہ حملہ آور ہو گئی ہے۔ پریشان ہوئی، دوسرے دن بھی یہی خواب دیکھا، تیسرے دن بھی یہی خواب دیکھا، کہتی میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پھر چوتھے دن بڑے اطمینان سے کہتی ہیں کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا کہ ساری اتحادی طاقتیں جو پاکستان پہ حملہ آور تھیں، مایوس اور نامراد ناکام ہو کر واپس جا رہی ہیں۔ اور کیا جملہ کہا میری والدہ نے؟ یعنی کہ جناح اتنا کچا مسلمان نہیں تھا کہ اس کی بنیادیں کمزور رکھتا۔ اب پاکستان کی بنیاد کیا ہے؟ جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے پاکستان سے محبت بھی نہیں ہوگی۔ پاکستان کی بنیاد حضرت علامہ نے جیسے کہا تھا، طرح نو می افغنت اندر ضمیر کائنات، نا لہا کسی نئے اہل نیاز آیت بروں۔ یہ طرح نو کیا ہے؟ دنیا میں کوئی ریاست فکر کی بنیاد، نظریے کی بنیاد پر نہیں بنی۔ اگر ہم اسرائیل کا نام لیتے ہیں تو وہ نسلی ریاست ہے، فکری نہیں ہے۔ اگر ہم کسی اور ریاست کا نام لیتے ہیں، اگر برطانیہ کا لیتے ہیں تو وہ تجارتی رسوخ تھا، ناجائز، جس نے مکر و فریب اور جنگ و جدل اور خون خرابے کی بنیاد پر اس خطے پہ قبضہ کیا تھا، بلکہ پوری دنیا پہ، آدھی دنیا پہ قبضہ کیا۔ امریکہ کی آپ کے سامنے صورتحال ہے، رشیا کی آپ کے سامنے صورتحال ہے۔ فکر نہیں تھی، پاکستان ایک فکر کی بنیاد پہ بنا، اور یہ فکر جو ہے یہ قرآن اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے۔ اور جیسا کہ حضرت قائد اعظم علیہ الرحمہ نے پاکستان بن جانے کے بعد عید میلاد کے فنکشن میں وکیلوں کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان کا نظام کیا ہوگا؟ پاکستان کا نظام، حضرت قائد اعظم علیہ الرحمہ نے واضح لفظ میں کہا، یہ اسلامی شریعت ہوگا، قرآن اور اسوہ حسنہ ہوگا۔ یہ 1400 سال کا پرانا نظام ایک لیبارٹری کے طور پر ہم نے اس کا ریوائیول کرنا ہے۔ اب یعنی یہ جو کیف ہے کہ ہمیں اس سے، پاکستان سے محبت اس وجہ سے ہے کہ ہمیں اپنے دین سے محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارے کچھ ساتھی جو ہیں وہ کچھ رہ گئے ہیں، مگر یہ دیکھیے کہ ان کو بھی اس فکر سے محبت تھی جس نے پاکستان کو جنم دیا۔ پاکستان ایک اسلامی ریاست ضرور ہے، اسلامی نظام کے لیے یعنی پولیٹیکل ول ابھی پریویل نہیں کی۔ پولیٹیکل ول کے لیے ہم جو کوششیں کر رہے ہیں انشاءاللہ اس میں بھی کامیاب ہوں گے۔ کانٹے، پھنسیاں، پھوڑے نکلتے رہتے ہیں، مگر آخر کار اس کا علاج ہو جاتا ہے۔